बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबरगर, मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, जब हम बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से बड़े प्रोग्राम्स किए और वो कहते हैं ना कि कुछ मामला जो थे, जब प्रोसीडिंग्स हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच जो इस केस को सुन रहा था, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से ये केस दायर किया गया था, दरख्वास्त की गई थी और मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात की जा रही थी। लेकिन एक आम सहाफ़ी या एक आम शख्स भी इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकता था कि हम काफ़ी अरसे से जजों में कुछ तज़ादात की बात कर रहे थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहे थे। तो जज भी कोई मतलब आसमान से उतरी कोई खिलाई मखलूक नहीं होती, उसमें भी उनकी मुख्तलिफ राय हो सकती है। इस चीज़ को ज़ेर बहस लाया जा रहा था बार बार और चीफ जस्टिस के अपने टिल्ट के हवाले से बात की जा रही थी कि उनको केस सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। ये वो तमाम बातें थी जो कि इस समाअत के दौरान होती रही। लेकिन अब जब फैसला आ गया तो उस पर मुख्तलिफ एतराज़ात भी उठ रहे हैं, कुछ अपनी राय दे रहे हैं, जिनके फेवर में आता है वो खुशियाँ मनाते हैं, जो इससे मुतासिर होते हैं, जिनके खिलाफ आता है वो हमेशा से पाकिस्तान की सियासत का ये असूल है, उसके ऊपर एतराज़ात लेकर आते हैं। अब ये दिलचस्प सूरत हाल ये है कि 5-8 के तनासब से ये फैसला आया, जिसका हमें अंदाज़ा था कि जो जजिस की क्वेश्चनिंग थी या फिर उनके जो रिमार्क्स थे वो इस चीज़ की गमाजी कर रहे थे कि फ़ैसला किस रेशो से आएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी इस पे कहा कि सहाफ़ियों को कैसे पता चल गया, ये कैसे बता दिया गया कि 8-5 से आएगा, क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि इसके अंदर तज़ाद नज़र आ रहा है और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात की जा रही थी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शर्जील इनाम मेमन साहब की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून हैं उनकी तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब इस पे जो लीगल हिच या जिसको हम कहते हैं कि क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो क्या है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मामले में मज़ीद पेचीदगियाँ दायर करती हैं। अब ये क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं उसको अगर हम देखें तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि आर्टिकल 51 की शिक डी बिल्कुल वाज़ेह है। मैं साथ साथ बताता जाऊँगा पढ़ के आपको। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों के हवाले से इन सिर्फ इन जमातों को दी जा सकती है जो फहरिस्त में शामिल है। अच्छा, इसका KPK का एक केस, उसका रेफरेंस 4 सीटों के हवाले से वो भी कोट किया, वहाँ पे तो दे दी गई, वहाँ पे तो इस बात के ऊपर कोई गैर आइनी काम की बात नहीं की गई। और ECP के हवाले से बात की जाती है कि जी उन्होंने शदीद आइन की खिलाफ वर्जी की, यानी कि बल्ले का निशान छीनने से लेकर, लेकिन जब बल्ले का निशान लिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट का वाइज़ा साहब ने खुद उस फैसले को इंडोर्स किया था। तो अब ये सवालिया निशान जो है ये अदलिया के फैसलों के ऊपर भी उठते हैं। क्या अदलिया के फैसले जो गलत होते हैं, जिससे किसी की हक तलफी होती है या किसी को फेवर मिल जाता है, तो उसको ज़ेर बहस लाया जा रहा है। तो ये अदलिया का निज़ाम है, इसको अगर हम देखें, हर जज अपने कानून के मुताबिक उसकी तशरीह करता है और उसमें दूसरा जज जो है उससे डेफिनेटली इख्तलाफ भी कर सकता है। अब ये मेजॉरिटी की बात आ जाती है क्योंकि लार्जर बेंच था और इसके अंदर जजिस की अक्सरियत जो होती है उस फैसले को माना जाता है। हमने एक फैसले में देखा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और PDM की हुकूमत की जब क़याम हुआ तो, या उससे पहले इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी हुकूमत के हवाले से, PTI के हवाले से कहा जाता था कि 4-3 का फैसला था। 3 जो मिनॉरिटी किसी एक जज के पहले फैसले को फिर 3 जजेस के डिफरेंस को उसको मिला के उन्होंने बना दिया और उन्होंने कहा कि जी ये कैसे हो सकता है। अच्छा, अब इसमें बात की जाती है PTI ना तो दफ़ा 104 के तहत मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त दी थी, मतलब जिस बंदे ने क्लेम ही नहीं किया हो उसको फेवर मिल गया, यानी कि एक पार्टी जिसने मतलब दरख्वास्त ही दायर नहीं की कि हमारी सीटें हमें दी जाए, क्योंकि वो जम हो चुकी थी, उसके मेंबरान को जिसे कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर जम कर लिया गया था। उसकी बुनियाद के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये क्लेम था। साउंड्स लॉजिकल कि वो तो दावेदार ही नहीं थे और जब कोई दावा नहीं करता तो उसको कैसे दे दी जाए ये चीज़ें, या उसका जो हक है उसको कैसे मिल जाएगा। लेकिन लार्जर बेंच है तो इसलिए अक्सरियती जो फैसला उसको तस्लीम किया जाता है। और उसके साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि PTI का बुनियादी मामला ये था कि PTI के उम्मीदवार SIC में शामिल हो चुके हैं और अब SIC के हकदार हैं। अब SIC ने वो जिसने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया इलेक्शन या उसने कोई सीट ही नहीं जीती, तो उसको ये रिजर्व सीट्स कैसे मिल जाएंगी। 77 सीटों का ये मामला है। हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी, मतलब 2/3 अक्सरियत खो चुकी है, या और इस फैसले के बाद देखा जाए तो आइन में तरमीम का हक उनसे ले लिया गया और बहुत बड़े बड़े फैसले जो किए गए सेनेट के इलेक्शन समेत और आगे आने वाले जो उन्होंने प्लान किए हुए थे
وہ سب دھرا کا دھرا رہ گیا، کیونکہ وہ سب چیلنج ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر کورٹ میں معاملہ جائے گا، بال کورٹ میں جائے گی، اس کے بعد کیا ڈیسیژن آئے گا. اب تو ججز نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے رہا یا آپ کی دادرسی نہیں، کیونکہ ٹائم لمٹ دے دی گئی ہے 15 دن میں یہ کام کیا جائے، جو باقی ممبران ہیں ان کو بھی ان سے ان کا حلف نامہ لے کے ان کو پی ٹی آئی میں شامل کیا جائے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ہم چیمبر کے دروازے کھلے رکھیں گے، ہم عدالت نہیں لگائیں گے، وہیں سے فیصلہ کر دیں گے. ایک عجیب جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ سیاسی اور عدالتی جنگ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھٹو کیس کا فیصلہ آیا، اس پہ بڑی خوشیاں منائی گئی، پیپلز پارٹی نے حیثیت دیا، وہ مہانت دیا، تسلیم کیا، انہوں نے کہا آج انصاف مل گیا، آج حق مل گیا. اب اس فیصلے کے بعد ہم وہی کہہ رہے ہیں نا کہ جس کے خلاف آئے وہ شور مچائے، جس کے حق میں آئے وہ خوشیاں منائے، وہی معاملہ سامنے نظر آ رہا ہے. اچھا، اگر ایس آئی سی میں شامل ہونے والے پی ٹی آئی امیدوار مستقبل میں دوبارہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں تو مزید قانونی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. اب اگر وہ دوبارہ شامل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک اور نئی قانونی جنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے اوپر بحث و تکرار شروع ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ آئین کو دوبارہ تحریر کیا ہے، اس کی تشریح نہیں کی. ان ججز کے حوالے سے یہ جو جن کے خلاف فیصلہ ہوا، اتحادی جماعتیں، ان کی طرف سے یہ بیانیہ آ رہا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بیانیہ آ رہا ہے. عدالت میں 80 اراکین کا ذکر کیا گیا، وہ تو عدالت میں پیش ہوئے اور نہ ہی دعوے کا ان کا کوئی حق تھا، نہ انہوں نے کلیم کیا تھا. مطلب حق تو ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے کلیم نہیں کیا. فیصلہ ان کے مطابق نہیں ہے، یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، اسے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جانا چاہیے تھا. اچھا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس آیا اور سوئس اکاؤنٹس کے حوالے سے زرداری صاحب کے اس پہ لیٹر لکھنے کے حوالے سے تھا، سوئس گورنمنٹ کو لکھنا تھا، افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے نہیں لکھا، وہ ٹائم ٹیکٹس ڈیلے ٹیکٹس چل رہی تھی. اس کے بعد فہمیدہ مرزا صاحبہ اسپیکر تھی، انہوں نے ایک رولنگ دی اور انہوں نے اس کو سیٹسفائڈ کیا کہ جی اس کو ہم اپنے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی اس فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کرتے، یا انہوں نے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یہ نہیں کریں گے. لیکن سپریم کورٹ نے ان کو بلا کر ان کو چند سیکنڈ کی عدالت میں کھڑے ہو کے سزا دی اور وہ عدالتی مجرم ڈکلیئر ہوئے اور اس کے بعد ان کو نااہل کر دیا گیا اور وزارت عظمیٰ سے ہاتھ دھونا پڑا. جس کے بعد انہوں نے جب بات ہوئی راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور کیونکہ اس وقت ٹائم الیپس ہو چکا تھا، سوئس حکومتوں کو خط لکھ کے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ اس کو کلیم کرنے کے لیے ایک ٹائم لمٹ تھی 3 مہینے کی، وہ پوری ہو چکی تھی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اس وقت کی جماعت کے حکمران نے، صدر آصف زرداری نے. اور ظاہر بات ہے انہیں کی کمانڈ تھی، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ان کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے خط نہیں لکھنے دیا. لیکن پرویز اشرف صاحب کے آتے ٹائم گزر چکا تھا، انہوں نے خط لکھ دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک رینڈم فائر تھا، اور اس پہ یوسف رضا گیلانی صاحب اس بات پہ سیکھپا ضرور ہوئے کہ ان کو لکھوا دیا، مجھ سے لکھنے نہیں دیا، مجھے سزا دلوا دی گئی. اور پی ایم ہاؤس کی انیکسی میں بڑا یہ 3 شخصیات کے درمیان گرما گرمی بھی ہوئی، اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کیونکہ ان کے انیکسی میں ٹھہرے ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس کی، وہ بریف کیس لے کے باہر چل پڑے کہ جی میں اس پارٹی کو چھوڑتا ہوں، میں آپ سے بالکل الگ ہو جاتا ہوں، اور وہ انہوں نے اپنی ناراضگی کا، وہ بھی ایک قصہ تھا، کیا چھوڑیں اس چیز کو. تو یہ معاملات ہیں قانونی پیچیدگی کے. سمجھداری سے قانون کے سغم کا فائدہ، یعنی کہ لکوناز جو ہوتے ہیں اس کا فائدہ اٹھایا بھی جاتا ہے، اس کے بعد مجرم بے گناہ بھی ہو جاتا ہے، یعنی مجرم سزا سے بچ بھی جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ میں ایک جماعت کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ رہا، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ قانون کے اندر ایسی ہچز موجود ہیں کہ جن کو دور کرنے کے لیے عدلیہ کو کام کرنا ہوگا، اور قانون سازوں کو، قانون دانوں کو، اور قانون ساز جنہیں کہتے ہیں نا جو ممبران اسمبلی یا سینٹ کے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے اس کام کی طرف کم ہی دیکھا راغب ہوتے ہوئے کہ وہ یہ کام کریں کہ قانون کے اندر موجود سکم کو دور کرنے کے لیے وہ کچھ بہتری کے لیے کام کر کے کچھ قانون سازی کریں. تو اب یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ڈسکس ہوگا، اور پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوگا اس کو پھر ہم آگے بعد میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ ممبران جو کہ تعداد میں اور بڑھ جائیں گے اپوزیشن میں، پنجاب اسمبلی کے اندر، دیگر اسمبلیوں کے اندر، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سینٹ کو بھی چیلنج کیا جائے گا، پھر صدارتی الیکشن بھی اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر وہ بھی متنازع ہو جائے گا. تو یہ بڑی لمبی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں عدالت کے ایک فیصلے سے. اس کو سپر نظریہ ضرورت کہا عظمیٰ بخاری نے، جو کہ وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی، اور فیصلہ آنے کے بعد سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک صف ماتم ہے، ایک طرف خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ایک طرف جشن منایا جا رہا ہے، ایک طرف صف ماتم ہے، اور مختلف رہنما جو ہیں مختلف جماعتوں کے وہ بیانات بھی دے رہے ہیں. لیکن اس فیصلے نے پیچیدگیاں قانونی طور پر اور پیدا کر دی ہیں، اور اس میں مزید جسے کہتے ہیں کہ
سیاسی بنیادوں پر بھی اور عدالتوں کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالیہ نشان اٹھا دیے ہیں. جس کے فیور میں ہوں گے وہ اس کو سر تسلیم خام قبول کرے گا, خوشی سے قبول کرے گا. جس کے خلاف ہوا ہے یہ فیصلہ وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر شور ضرور مچائے گا. تو ان تمام پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے قانونی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ کسی نے اگر دعویٰ نہیں کیا تو بیٹھے بیٹھے اس کو حق کیسے مل جاتا ہے, اور اچانک ہی یہ چیز سامنے آتی ہے کہ دعویٰ کسی کا اور پارٹیز کوئی اور اچانک ایک ایسی جماعت جو کہ کلیم ہی نہیں کر رہی کچھ, اس کا ذکر ضرور ہو رہا ہے بار بار کورٹ کے اندر لیکن ان کی طرف سے دعویٰ نہیں ہے یا کلیم نہیں ہے, ان کو اچانک سے تمام چیزوں کا بینیفٹ مل جانا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے. کاش کے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو اسی وقت رد کر دیا جاتا جب بلے کا نشان چھینا گیا, یا پھر ان کے انتخابات کے حوالے سے جب ان کو کہا گیا کہ آپ کے انتخابات جو انٹرا پارٹی تھے وہ ٹھیک نہیں تھے وہ قبول کر لیے جاتے. تو اب میرے خیال سے ریورس گیئر لگا کے ساری چیزوں کو واپس دیکھتے دیکھتے پھر تو الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر جو پہلے ہی متنازع بنا دیے گئے ہیں ان کے اوپر اور سوالیہ نشان کھڑے ہوں گے, اور بیرونی قوتیں جو کہ پہلے ہی پاکستان کے اندر سیاسی استحکام اور امن و امان کے حوالے سے بھی دیکھا جائے اور معاشی لحاظ سے بھی دیکھا جائے, معاشی طور پر جو معیشت کا حال ہے اس کو بھی ہم بگڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ جسے کہہ سکتے ہیں کہ جڑا ہونا ناگزیر ہوتا ہے. اور اگر یہ چیزیں ایک چیز خراب ہوتی ہے ان میں سے کوئی ایک چیز بگڑتی نظر آتی ہے تو یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے پورے ملک کی اکانومی اور سلامتی اور استحکام کی طرف آگے بڑھتا ہے, جو کہ ہم نے 9 مئی کے اندر بھی دیکھا کہ جو دشمن نہیں کر سکا وہ کیا گیا. اور ہمارے آرم فورسز, ہمارے سیکیورٹی فورسز کے اوپر جو سوالیہ نشان اور آوازیں اٹھائی گئیں یا پھر ان کے ساتھ جس طرح کی طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا رہا, اس کے بعد تو میرے خیال سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اب ہمیں فیصلہ یہ ضرور کرنا ہوگا کہ اس ملک کے اندر کون سا نظام بہتر ہے اور کون سے لوگ اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے بہتر ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, میں چاہوں گا آپ سے اجازت. اللہ نے کے مان.